نہیں سب کو پتہ ہے بھائی. اب پہلی بات ہے عزیزو، انہوں نے جو چار پانچ پوائنٹ اٹھائے میں ان کا جواب دے دوں. عزیزو یہ دیکھیں، یہ جو لوگ اس حدیث پہ متعلق بات کرتے ہیں وہ اس حساسیت ان کو اس بات سے بھی ہے کہ اس میں لفظ خلیفتین آیا کہ جو دو جانشین، ٹھیک ہے نا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخلاف کیا اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو، تو وہ اس کو تضعیف کرنے کی کوشش میں ہے. حالانکہ یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے، ٹھیک ہے نا. جن احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو، چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی وہ مرتے وقت انہوں نے یہ کب کہا؟ انہوں نے حجۃ الوداع میں کہا اور غدیر میں کہا، دو مقامات. اس مزید بھی کہا ہوگا، لیکن دو مقامات پر یہ بالکل اپنی موت کی خبر دے کر، اور یہ خود استخلاف ہوتا ہے. اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معاشرے کے لیڈر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں بہت جلد مرنے والا ہوں، یہ تو انہوں نے خبر دی تھی حجۃ الوداع میں اور حدیث غدیر خم میں اپنے موت کی، یہ تو ثابت ہے، مقرر اسانید کے ساتھ ثابت ہے. میں نے اس پہ بہت ساری حوالے جات دکھائے، انہوں نے کہا ہے. تو یہ بہت واضح بات ہے کہ یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، کہ بہت قریب، یوشک یعنی بہت قریب، اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتے مرگ آئے گا، ملک الموت آئے گا اور میں اجابت کر دوں گا. اللہ مجھے آپ کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائے گا. وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ، اور میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ خود لفظ انی تارکن فیکم یا انی ترکت فیکم، پھر فرمایا اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اور یہ ابھی میں نے اس کے کچھ 4-5 لیکچر دیے تھے اسی موضوع حدیث ثقلین پر، وہ کامل نہیں ہوئے. اس میں بہت سارے مزید میرے اسانید رہتے ہیں کہ میں نے ان کو بیان کرنا تھا، مجھے موقع نہیں ملا، میں بیان کر دیتا آپ کی خدمت میں. تو اس میں سے جو ترمذی کی جو روایت ہے، اور یہ بھی صحیح ہے، یعنی یہ اس کے اسانید بہت زیادہ ہیں. اب اس کے اسانید کیسے زیادہ ہیں تو اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. میرے جو تقریرات ابھی ہوئی ہیں حدیث ثقلین پر اور جو ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. دیکھیں عزیزو، یہ کتاب سنن ترمذی ہے، سنن الترمذی. یہ شیعوں کی بہت اہم کتاب ہے. ہم نے پیسے دے کر اس مصنف کو، ابھی عیسیٰ محمد بن سورہ ترمذی، اس کو رشوت دے کے یہ حدیث میں شامل کرائیے. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1429 میں دارالفکر بیروت میں. ملاحظہ فرمائی یہاں پر کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مناقب اہل بیت علیہ السلام. اور یہاں پہ کسی بھی زوجے کی منقبت نہیں ہے، تو ان کے نزدیک بھی زوجہ اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہے. ابھی علی الحسن بھائی کو میں لے کے آتا ہوں، میں نے فل پیج کر دیا اس لیے تاکہ یہ حدیث نظر آ جائے. اچھا، یہاں پر جابر سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز عرفہ اسوا میں کے ناقے پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا. یا ایھا الناس انی ترکت فیکم. ترکتو کا کیا مطلب ہے میرے عزیزو؟ ترکتو کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے درمیان چھوڑ کے چلا گیا. میں آپ کے درمیان چھوڑ کے، ترکتو میں چھوڑ کے چلا گیا، یہ صیغہ ماضی ہے، یہ نہیں کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں چھوڑ کے چلا گیا، یعنی میری موت اتنی قریب ہے. ترکتو میں آپ کے درمیان، یہ عزیزو یہ وصیت ہے، یہ استخلاف ہے. اچھا پھر جملہ دیکھیے عزیزو، ترکتو فیکم من ان اخذتم به، کہ اگر ان سے تم اخذ کرو، اگر تم ان سے اخذ کرو، ان سے سیکھو، ان کی پیروی کرو، لن تذلوا، کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کتاب اللہ اور میرے عترت طاہرہ میرے اہل بیت علیہ السلام. پھر اگلے صفحے پہ دیکھو، حدیث نمبر 3813، زید بن ارقم سے روایت ہے کہ انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تذلوا بعدی، میں تمہارے درمیان چھوڑنے والا ہوں، میں تمہارے درمیان چھوڑنے والا ہوں، یعنی ان قریب میں آپ کے درمیان سے مر جاؤں گا، چلا جاؤں گا. احدہما اعظم، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو یہ جملہ جو ہے نا عزیزو، کبھی میرے بعد ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یہ امر بالطاعہ ہے، یہ استخلاف ہے، یہ خلیفتین کا دوسرا ہی جملہ ہے. آپ لوگ شریک کے جو حدیث ہے اس پہ نزاع کر رہے ہیں کیونکہ اس میں خلیفتین کا ذکر ہے، خلیفہ یعنی جانشین. تم اس احادیث کو دیکھو دوسرے اسانید کے ساتھ، وہ بھی وہی ہے، اس میں بھی امامت کا حکم ہے. یعنی میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب لیڈرشپ کس کا ہوگا؟ پہلی لازمی بات ہے، سب سے بڑا نزاع یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیڈر کون ہے، قائد کون ہے.
کس کی اتباع کرنی ہے. وہ صحابہ پہ کو کہہ رہا ہے, ہمیں تو نہیں وہ ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے, ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے صحابہ کو کہ اگر ابو بکر عمر عثمان ان سب کو کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض, کتاب اللہ وہ رسی جو آسمان سے زمین تک لمبی ہے, پھیلی ہوئی ہے, کھینچی ہوئی ہے. وہ عطرت اہل بیت, اور میری عطرت میرے اہل بیت. ولن يفترقا حتى يرد علی الحوض, اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے, قرآن اور اہل بیت. فانظروا کیف تخلفون فیہما, دیکھو تم میرے بعد اس کے ان کے درمیان کیسے تم ان کے ساتھ برتاؤ کرو گے. کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو کہ یہ جملہ کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے, یہ صریح ہے استخلاف میں. استخلاف یعنی جانشین کی تعین کرنے میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ قرآن اس زمانے میں جمع بھی نہیں تھا نا, اکثر صحابہ تو ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں, 2 سال آخر میں اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تھے, ان کو قرآن کا اتنا نہیں پتا تھا, قرآن جمع بھی نہیں تھا, قرآن کسی کے اور کے پاس, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قرآن میرے اہل بیت سے کبھی الگ نہیں ہوگا. تو یہ ایڈریس بھی دے رہے ہیں کہ قرآن بھی لینا ہے تو کن سے لے لو. یہ صریح ہے, اور اسی بات پہ تصریح کیا علماء نے کہ یہ بات دلالت کر رہی ہے اہل بیت علیہ السلام کی امامت کی. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ شرح الطیبی علی مشکات المصابیح, تالیف الحسین ابن عبداللہ الطیبی, کتاب چھپی ہے ریاض مکہ مکرمہ میں, جلد نمبر 1. یہاں پر میں آپ کے سارے پوائنٹس کا جواب دوں گا, ذرا تسلی سے سنیے علی الحسن بھائی. حدیث نمبر 6000 وہ آپ کے پوائنٹس کی طرف آ رہا ہوں. 6153 یہی حدیث انہوں نقل کر رہے ہیں اور پھر فرما رہے ہیں وَمَعْنَ التَّمَسُّكْ بِالْقُرْآن, قرآن سے تمسک کا مطلب یہ ہے العمل بما فیہ, قرآن میں جو محتوا ہے اس پہ عمل کرنا. وَهُوَ الْاعْتِمَارُ بِأَوَامِرِهِ, قرآن کے اوامر کی طاعت, اعتمار یعنی امر کو قبول کرنا, حکم قبول کرنا. وَالْإِنْتِهَاءُ عَنْ نَوَاهِهِ, اور قرآن جو نہیں کرتا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا, اس کو قبول کرنا. وَالتَّمَسُّكْ بِالْعِطْرَةِ, عطرت سے تمسک کریں, اس کا کیا مراد ہے؟ محبتهم والاحتداء بهداهم وسیرتهم. بھلی, اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہم عطرت کی محبت کریں اور ان کی ہدایت سے محتدی ہو جائیں, ان کی ہدایت کی اتباع کریں, ان کی سیرت کی اتباع کریں. عزیزو یہی مطلب ہے امامت کی کہ ان کی ہدایت انہی سے لینا ہے, ان کی سیرت پہ چلنا ہے, ہدایت یہی مطلب ہے. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کا تفریق نہیں کیا کہ اہل بیت علیہ السلام میں تمسک کرو, قرآن اور عطرت میں تمسک کرو. اور اس زمانے میں عرض یہی کہ قرآن مجموع نہیں تھا, یہ بہت اہم ہے. اور پھر اس کے بعد طیبی صاحب فرماتے ہیں وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ, تارکن کا مطلب اشارۃ الی انہما بمنزلۃ التوأمین الخلفین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ مبارکہ کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں, یہ اشارت ہے اس بات پر کہ یہ دونوں, یہ قرآن اور عطرت, یہ توأم بولتے ہیں, دو جڑواں ہوتے ہیں. یہ خلف بولتے ہیں جانشین کو, کہ یہ 2 جڑواں جانشین ہیں, 2 جڑواں جانشین ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. ان رسول اللہ 2 جڑواں جانشین ہیں. یعنی حدیث یہ واضح ہے کہ حدیث ثقلین کی دلالت خلیفتین نہ بھی ہونا, لفظ خلیفتین وہ اس سے مراد بھی خلیفتین ہے. اچھا, میں آپ کو ایک اور اعتراف دکھاتا ہوں. یہ کتاب الصواعق المحرقہ علی اہل الرفض, صواعق محرقہ جو ابن حجر الحیتمی المکی نے شیعوں پر رد کے لیے لکھا ہے, جزء اول چاپ دار الوطن. یہاں پر صفحہ نمبر 439 میں وفی روایت صحیحہ, صحیح روایت میں تصحیح بھی کیا انہوں نے, یہ خود محدث ہیں, حیتمی مکی محدث ہے. روایت صحیح میں آیا انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ان تبعتموہما, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر ان کی طاعت کرو, ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. وہ کتاب اللہ و عطرتی, کتاب اور میرے اہل بیت عطرت. اچھا, والحاصل پھر اس کے بعد کہتے ہیں اچھا ان الحث وقع على التمسك بالكتاب والسنه وبالعلماء بهما من اهل البيت عليهم السلام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کیا کہ تم تمسک کرو کتاب پر اور سنت پر اور وہ علماء جو اہل بیت علیہم السلام سے. کن سے عفوا معاف کیجیے, کن یہ میں نے صفحہ دکھایا تھا نا, نظر آیا آپ کو؟ صواعق محرق نظر آیا آپ کو؟ جی جی. اچھا, علماء اہل بیت علیہ السلام کی تمسک کرنا یعنی بات سننا, اطاعت کرنا. کس کو کہا ہے؟ صحابہ کو کہا ہے. علماء اہل بیت اس زمانے میں کون تھے؟
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اور کون تھا؟ ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ہر زمانے میں علماء اہل بیت علیہ السلام ہوں گے جن کی طاعت کرنا لازم ہوگا. پھر اس کے بعد حیثمی صاحب اگلے صفحے میں فرماتے ہیں ثم اعلم، فرماتے ہیں ثم اعلم، یقین کرو اس بات کو جانو، ان الحدیث التمسک بذلك ان لحدیث التمسک بذلك طرقا كثيرة وردت عن 20 صحابیا. اس تمسک کی حدیث جو ہے اس کی طرق بہت زیادہ ہیں، طرق بہت زیادہ ہیں، 20 سے زیادہ صحابی سے مروی ہے. ٹھیک ہے نا، 20 سے زیادہ مروی ہے. بعض میں ہے کہ حجت الوداع میں عرفہ میں کہا ہے، اور دوسرے میں ہے کہ مدینہ میں مرض الموت میں کہا ہے، اور تیسرے میں ہے کہ غدیر خم میں کہا ہے. ٹھیک ہے نا عزیزو. تو بہرحال استخلاف ثابت ہے، چاہے لفظ خلیفتین ہو یا نہ ہو، استخلاف ثابت ہے.